تیری سرکار میں مانگتے ہیں دعا، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحل بیگ۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، جبکہ دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم حسین تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں کراچی کی مرکزی امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں، اور یہاں جانتے ہیں کہ استقبال محرم کے حوالے سے کیا اہتمام کیا گیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ رب علی نبی مصطفیٰ کے خدا، مالک دو جہاں، اے میرے کبریا وہ عطا کر ہمیں جو ہے تیری رضا۔ محرم کے آغاز سے ہی ایام اضحیٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہر سال غم حسین کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کے غم میں آنکھیں نم رہتی ہیں۔ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں ماہ محرم کا، کیا کہیں گے؟ ہر سال جو ہے وہ لوگ جیسے ہی چاند ہوتا ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور عقیدت کے اندر نشانی کے طور پہ جیسے علم سجاتے ہیں، ان کا تابوت سجاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کربلا میں جو ہے وہ تابوت نہیں اٹھا تھا، امام حسین کا جنازہ نہیں ہوا تھا، تو اس یاد میں ان ساری چیزوں میں اس کو یاد کرتے ہوئے اسی طرح زیارتوں کو جو ہے اٹھاتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، اور علم کو جو ہے وہ پھولوں سے اور مختلف قسم کے پٹکے پنجے مختلف رنگوں کے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ماتم مناتے ہیں۔ بس یہ ایک میں یہی کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک یاد ہے، اور یہ ہر کسی کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم لوگ بھی بڑے احترام اور عزت سے اس کو کرتے ہیں، بڑے آرام سے کرتے ہیں۔ کوئی تمام چیزیں معتبر ہیں، معتبر انداز کے ساتھ کی جاتی ہیں، جو شبیہ تربت سجائی جاتی ہے یا زری سجائی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مقدس مقامات پر نہیں جا سکتے ہیں یا ان کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ عزاخانوں میں آ کے اس ذریعے پر آ کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر جو روحانی سکون ہے، قلب کے اندر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو تمام جو جتنے بھی معتبر تبرکات ہیں وہ عزاخانوں میں سجائے جاتے ہیں، اور اس میں علم ہے، جھولے ہیں، شبی ہیں، تربت ہے، روزے کی اور زری کی، اور یہاں پر تمام عزاداران حسین آتے ہیں اور غم حسین میں آ کر یہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں، ایک پرسہ بھی دیتے ہیں اور آہوزاری بھی کرتے ہیں۔ اس میں رب سے کرو ابتدائے کلام، اس میں رب سے آل احمد پہ بھیجو درود و سلام، آل احمد پہ بھیجو درود و سلام، آل احمد پہ بھیجو درود و سلام۔ سر جھکا کے کہو اے میرے کبریا، اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین، عندنا من الحسین۔ اس وقت ہم امام بارگاہ شہدائے کربلا کے احاطے میں موجود ہیں۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ کربلا کے 72 شہداء کے سر مبارک کی شبیہ ہے، جو کہ کربلا کے میں بھی واقع ہے، اور انہی کی یاد میں یہ شبیہ بنائی گئی ہے۔ اور اس وقت آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شہداء کے نام اس پر کندہ کیے گئے ہیں، جو امام حسین کے ساتھی تھے۔ ان میں 72 شہداء ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان تمام شہداء کے سر مبارک کی شبیہ یہاں پر بنائی گئی ہے۔ بدلی میں چلا جا، سغرا کے نصیبوں میں
کیا کہیں گے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، کیا اہتمام کیا جاتا ہے، کس عقیدت کے ساتھ محرم کو گزارا جاتا ہے؟ ہمارا ہر سال سے تقریباً 20-22 سال سے، خیر میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ تھا کہ مطلب یہاں پہ زری پہ آتا تھا، چاند رات سے مطلب کوئی 10-15 دن پہلے یہاں کی صفائی شروع ہو جایا کرتی تھی، اور پراپر دھلائی ولائی ہوتی تھی، یہاں کی تربت کی صفائی ہوتی تھی، جو مینٹیننس ہوتی تھی وہ کی جاتی تھی. اور ہمارا پروگرام یہ ہوتا تھا کہ مطلب چاند رات والے دن، چاند رات کو رات میں مجلس برپا کی جاتی تھی. مجلس کے بعد تربت امام حسین کی چادر تبدیل کی جاتی تھی. اس کے بعد یہاں پہ ابراہیم مجاب کی ذریعے اس کی تربت کی چادر تبدیل کی جاتی تھی. پیچھے سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. اسی طرح سے جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اس کے بعد سے تربت کا جو غلاف ہے اسے تبدیل کیا جاتا ہے، اور تمام جتنے بھی تبرکات ہیں انہیں دوبارہ سے صاف کیا جاتا ہے، اور صفائی کے بعد دوبارہ سے وہاں سجا دیا جاتا ہے. اچھا، کیا کہیں گے کہ جو نوجوان نسل ہے، آپ بھی ینگ ہیں، نوجوان نسل میں کیا جذبہ ہے اور کس جذبے کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جذبہ حسین تو دیکھیے نسلوں سے مطلب نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو. یہ تو جذبہ ہی ایسا ہے کہ مطلب ہمارے خاندان میں، مطلب ہمارے جو اہل تشیع ہیں ان میں ہوتا ہی یہی ہے کہ مطلب بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی کچھ سال کا نہیں ہوا ہے، وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، ماتم کرتا ہے، یا حسین نواز رسول کی یاد میں ماتم کرتا ہے وہ. تو یہ اس طریقے سے ہمارے مطلب یہ نہیں بول سکتے کہ جوان میں کچھ کم پیشن ہوگا یا جذبہ ہوگا. جذبہ سب میں برابر کا ہوتا ہے. بوڑھے میں بھی جو جذبہ جو ہے وہ جوان والا ہوتا ہے. بالکل جی. غم حسین کے لیے انسانیت کا ہونا ضروری ہے. جس شخص میں انسانیت ہے اور اس کے دل میں غم حسین زندہ ہے، اور اس ماہ محرم کو ان کے غم میں ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. تیری بارگاہ میں سربا سجود، اے خدا جس کو کہتے ہیں یوم الوجود، اے خدا جس کو کہتے ہیں یوم الوجود، ہاں اسی دن کی خاطر ہے یہ التجا. ستم حسین کے دل پر
दिन पे आके आए तो अकबर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। देती रही दुहाई बहन बात कातिले शाह। अरे देती रही दुहाई बहन बात कातिले शाह। अरे लाशे को रांधते हुए लाशे गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। देखा कि ये हजारों तमाशाई सारे बाजार। अरे सर को झुका के आगे पैगंबर गुजर गए। क्या क्या सितम हुसैन के दिल पर गुजर गए। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा कासिम अब्बास साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्लामा साहब, माह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। अज़ादारान हुसैन माह मुहर्रम किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह से इस्तक़बाल मुहर्रम किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि मुहर्रम एक इबादत है। जैसे दीगर इबादतें हम परवरदिगार की राह में उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब मुहर्रम हमारे लिए एक इबादत की मानंद है भाई। अब इन अय्याम में लोग तैयारियां करते हैं, अज़ाख़ाने सजते हैं, झूले को सजाया जाता है, अलम ताबूत को सजाया जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की निस्बत सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से है और इमाम हुसैन की निस्बत रसूल अल्लाह से है। तो हमारा शियान हैदर कर्रार का अक़ीदा और ईमान इस बात पे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मसालिक से अगर पूछें तो वो यही कहेंगे कि जिसका ताल्लुक़ मोहम्मद और रसूल अल्लाह का है उसका ताल्लुक़ हुसैन इब्न अली से है, क्योंकि पैगम्बर का फरमान है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यकीनन ये जो अयाम अज़ा हैं, ये दिन जो मनाए जाते हैं ये ग़म हुसैन के दिन हैं, और जो कर्ब, जो जुल्म व सितम मैदान करबला पे हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा के साथ जो मज़ालिम किए गए उनका एहतजाज किया जाता है। तो क्या देखते हैं आप कि इन अयाम को हमें किस तरह से गुजारना चाहिए और क्या क्या समझते हैं कि किस अक़ीदत और एहतराम के साथ इनके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी है कि हम इन अय्याम में खुसूसियत के साथ सबीले लगाते हैं ताकि लोगों को पता चले प्यास की शिद्दत क्या है। जिस तरह रमज़ान में आप पूरे दिन भूख प्यास से रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, और जब शाम के वक्त रोज़ा खुलता है तो एक अजीब प्यास की कैफियत होती है। तो मुहर्रम भी एक ऐसा महीना है जिससे बंदे को पता चलता है प्यास का उनसर क्या है, क्योंकि करबला वाले 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे इस्लाम की खातिर। फिर करबला में हर रिश्ता आपको मिलेगा, बहन का भी रिश्ता मिलेगा, बेटी का भी रिश्ता मिलेगा, माँ का भी रिश्ता मिलेगा, भाई का भी रिश्ता मिलेगा। तो ये सारे जो एलिमेंट और जो सारे रिश्ते हैं ये सब इमाम हुसैन की ज़ात में पोशीदा है। ये करबला वालों ने हर रिश्ते को निभा के मैदान करबला में दिखाया है और इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करा है। अब ये नहीं जैसे मर्द शामिल रहे हैं बल्कि मस्तूरात की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो हम देखें उनकी औरतों के किरदार को देख के अपनी ज़िंदगी में नमूने अमल बनाए, मर्दों के किरदार को देखते हुए मर्द नमूने अमल बनाए, और बच्चों का भी किरदार, बच्चों का किरदार है, बच्चों के किरदार को देखें। छोटे बच्चे हैं, 6 महीने का भी बच्चा है करबला में, 5 और 6 बरस के भी बच्चे हैं, 7 बरस के भी बच्चे। तो उन छोटे बच्चों को देखें कि वो उनके करैक्टर को देखते हुए अपने बच्चों के करैक्टर को बिल्डअप करें। तो करबला करैक्टर साजी का भी
नाम है, किरदार का भी नाम है। मुकम्मल हयात है, अगर हम उससे सीखें तो अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत हम दोनों को बेहतर बना सकते हैं। जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं और उनमें जिस तरह से तमाम रिश्तों को और किस तरह से हक़ और सच का बोलबाला किया गया है, मैदान करबला से यही मैसेज मिलता है, हक़ का, सच का, और हक़ हमेशा रहने के लिए है और बातिल मिट जाने के लिए है। कश्ती आस को पाक साहिल मिले, कश्ती आस को पाक साहिल मिले, हर भटकते हुए दिल को मंजिल मिले, हर भटकते हुए दिल को मंजिल मिले, हर भटकते हुए दिल को मंजिल मिले, है दुआ मेरा सबसे बड़ा आसरा। माह मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही यूँ तो पाकिस्तान भर क्या दुनिया भर में जहाँ जहाँ अज़ादारान हुसैन हैं वहाँ पर अज़ाख़ाने सजाए जाते हैं और जो शबी हैं उनके भी ग़िलाफ़ चेंज किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह शहदाए करबला में, जहाँ पर अब से कुछ देर के बाद मजलिस होगी, जिसे मजलिस पढ़ेंगे अलामा काज़िम अब्बास साहब, और उसके बाद कराची शहर की मारूफ अंजुमन दरे सानी ज़हरा के जो नौहा ख़्वान हैं वो यहाँ पर नौहा ख़्वानी करेंगे, और उसके बाद नमाज फ़जर के वक्त ग़िलाफ़ तुरबत जिस वक्त तब्दील किया जाता है उस वक्त मारूफ नौहा ख़्वां असद आगा उस नौहा पढ़ते हैं और अपना पुरसा पेश करते हैं। बीबी ज़ैनब की खिदमत में उनके मज़लूम भाई का पुरसा पेश करते हैं। और जब ये मंज़र आप देखेंगे उस वक्त जब तलुए फ़जर के वक्त, नमाज फ़जर के वक्त जब तब्दीली ग़िलाफ़ तुरबत इमाम हुसैन के रोज़े की जो ज़री की शबी की तुरबत का ग़िलाफ़ तब्दील किया जाता है, उस वक्त एक रूहानी मंज़र होता है, एक दुख और एक कर्ब की कैफियत होती है। यहाँ पर मौजूद अज़ादार आहों में, सिसकियों में हज़रत इमाम हुसैन की मज़लूमियत पर बैन करते हैं।
باعث نجات حسین حسین کون جو حلال مشکلات حسین حسین کون وہ عکس صفات ذات حسین حسین کون وہ اسلام کی حیات حسین حسین کون وہ رازوں کو کھولنے والا سینہ کی نوک پہ بے جسم بولنے والا سینہ کی نوک پہ بے جسم بولنے والا حسین کون وہ حق مبین و حق نگاہ حسین کون وہ نبیوں کی سجدہ گاہ حسین حسین کون وہ بنیاد لا الہ حسین حسین کون وہ توحید کی پناہ حسین حسین وہ جسے حق کا وقار کہتے ہیں جسے محافظ پروردگار کہتے ہیں جسے محافظ پروردگار کہتے ہیں وہ جس کی لا میں ہے پوشیدہ راز الا اللہ وہ جس کی ذات میں ہے ارتکاز الا اللہ وہی حسین جو ہے چارہ ساز الا اللہ وہ جس کے سجدے نے بخشا جواز الا اللہ خدا کے ہونے کا جس سے جواز قائم ہے وہ جس کے سجدے کے دم سے نماز قائم ہے وہ جس کے سجدے کے دم سے نماز قائم ہے حسین کون وہی صاحب وقار حسین حسین کون وہی نور کردگار حسین حسین کون وہ حلق و خلقت کا شاہکار حسین حسین کون رسولوں کا اعتبار حسین جو بے نشان ہے خدا اس کا ہے نشان حسین ہے انبیاء کے لیے آخری امان حسین ہے انبیاء کے لیے آخری امان حسین نبوتوں کے گما سے جو وہ سوا ہے حسین جو انتہا کی حدوں سے بھی ماورا وہ حسین کرے جو موت کو بھی باعث بقا وہ حسین جو رکھ دے پیروں کی مٹی میں بھی شفا وہ حسین
ایک اور قبلہ کعبہ بنا دیا جس نے زمین کو عرش معلا بنا دیا جس نے زمین کو عرش معلا بنا دیا جس نے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کو کیا کہیے گمان و ذہن سے بس اس کو ماورا کہیے مگر جو بات ہے کہنے کی برملا کہیے بس اس کو نور علی صبر کا خدا کہیے ہدایتوں میں ہے جتنی حدی حسین سے ہے قسم خدا کی خودی حسین سے ہے قسم خدا کی خودی حسین سے ہے برعظمت مولا حسین سرکار بلند تر آج ہم موجود تھے امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ محرم کے چاند نظر آنے کے بعد کس طرح سے ماہ محرم کا اہتمام کیا جاتا ہے، زری کو سجایا جاتا ہے، غم حسین کو تازہ کیا جاتا ہے، بچے بڑے بزرگ خواتین ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد غم حسین کو مناتے ہیں، ان کے ظلم کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، مگر حسینیت کا جو ایک میسیج ہے وہ انسانیت کا میسیج ہے، اور واقعہ کربلا سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، حق کا درس ملتا ہے، حق اور سچ کا پیغام ملتا ہے۔ بقول شاعر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قسم خدا کی خودی حسین سے ہے قسم خدا کی خودی حسین سے ہے